لڑکے اسکول سے نکل کر گاؤں سے باہر ایک جوہڑ کے کنارے جمع ہو گئے۔ گدلے پانی کا یہ جوہڑ ایک چھوٹے سے برساتی نالے کے شفاف پانی سے بھر چکا تھا۔ تھوڑی دیر پانی میں تیرنے اور غوطے لگانے کے بعد لڑکوں نے کبڈی کھیلنی شروع کر دی۔ اسکول والے گاؤں کے لڑکے تعداد میں زیادہ تھے اور باہر کے دیہات سے آنے والے لڑکوں کی تعداد تھوڑی تھی، اس لیے فریقین کی تعداد برابر کرنے کے لیے اسکول والے گاؤں کے چند لڑکے باہر سے آنے والے لڑکوں کی طرف ہو گئے۔ داؤد اور مجید کو کھیل میں شریک کرنے سے تمام لڑکے گھبراتے تھے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ مجید ایک طرف ہوگا اور داؤد اس کے مخالف کھیلے گا اور وہ چھوٹے بچوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ایک طرف سے اگر مجید کبڈی کے لیے آئے گا تو اس کا مقابلہ صرف داؤد کے ساتھ ہوگا، اس طرح داؤد کا مقابلہ صرف مجید کرے گا۔ کھیت کے درمیان دو بستے رکھ کر لکیر کھینچ دی گئی، لیکن کھیل شروع ہونے والا تھا کہ مجید کو جوہڑ کے کنارے خیر دین کے گدھے نظر آ گئے اور وہ داؤد کو اپنے ساتھ لے کر اس طرف چل دیا۔ سلیم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو مجید؟ اس نے کہا، تم کھیلو سلیم، ہم ابھی آتے ہیں۔ مجید کی غیر حاضری میں سلیم اپنی طرف کے کھلاڑیوں کا لیڈر تھا، دوسری طرف اس کا مد مقابل موہن سنگھ تھا۔ کبڈی کی ابتدا موہن سنگھ نے کی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی مخالف ٹیم کے ایک لڑکے کو ہاتھ لگا کر چلا گیا۔ اس کے جواب میں سلیم کی طرف سے گلاب سنگھ کبڈی کے لیے نکلا اور ایک لڑکے کو پچھاڑ آیا۔ موہن سنگھ دوبارہ ایک لڑکے کو چھو گیا، پھر سلیم کی باری آئی اور وہ اپنے مد مقابل کو پچھاڑ کر توازن پورا کر آیا۔ لیکن تھوڑی دیر میں سلیم نے محسوس کیا کہ جب موہن سنگھ کبڈی کے لیے آتا ہے تو اس کے اپنے گاؤں کے لڑکوں میں سے کوئی اسے پکڑنے کی جرت نہیں کرتا۔ گلاب سنگھ نے سلیم کے کان میں کہا، سلیم، لڑکے موہن سنگھ سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اگر انہوں نے مقابلہ کیا تو اس کے باپ کے نوکر انہیں ان کے گھروں میں جا کر پیٹ آئیں گے۔ انہوں نے ہمارے آدھے ساتھیوں کو بٹھا دیا ہے، یہ جلال، رام لال اور بشیر بھی ڈرتے ہیں۔ سلیم نے کہا، ابے جلال، تم موہن سنگھ سے ڈرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جب میں کبڈی کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اچھا، اب کی بار میں اس کی خبر لوں گا۔ سلیم کو یوں بھی اس سے نفرت تھی۔ جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ موہن سنگھ نے داؤد کو اپنے نوکروں سے پٹوایا تھا اور اپنے باپ سے داؤد کے باپ کی بے عزتی کروائی تھی، وہ اسے بہت حقیر سمجھتا تھا۔ جب موہن سنگھ کبڈی کے لیے آیا تو سلیم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موہن سنگھ نے پوری طاقت سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اس کے جواب میں سلیم کا ہاتھ اس کی گردن پر لگا۔ اس نے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر دوہتڑ ماری اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ موہن سنگھ نے گرتے ہی کبڈی کی بجائے گالیوں کی گردان شروع کر دی۔ یہ دونوں کے لیے نیا تجربہ تھا۔ موہن سنگھ کے ساتھ کھیل کود میں کسی نے آج تک اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنے کی جرت نہیں کی تھی اور سلیم کو کسی نے گالی نہیں دی تھی۔ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ موہن سنگھ نیچے گر کر بھی گالیاں دے رہا تھا اور سلیم ہر گالی کے جواب میں اسے ایک مکہ رسید کر دیتا تھا۔ ایسی حالت میں زمیندار کے صاحبزادے کی مدد کرنا اس کے گاؤں کے غریب لڑکوں کے لیے ایک مجبوری تھی۔ 5-6 لڑکے سلیم پر پل پڑے، لیکن گلاب سنگھ اور بشیر نے بھاگ کر اپنی تختیاں اٹھا لیں۔ ان کی تعداد 20 کے لگ بھگ تھی۔ باہر کے دیہات کے 3 اور لڑکے سلیم، گلاب سنگھ اور بشیر کے طرفدار بن گئے اور باقی غیر جانبدار ہو گئے۔ جلال حسب عادت اپنا بستہ اٹھا کر پوری رفتار سے اپنے گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ سلیم نے کھیت کی چکنی مٹی اٹھا کر موہن سنگھ کے منہ پر تھوپ دی اور اسے چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ موہن سنگھ سلیم کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، اب یہ بھاگ نہ جائیں، انہیں گھیر لو۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں رام لال جوہڑ کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر دہائی دے رہا تھا، داؤد، مجید، لڑائی ہو گئی، دوڑو دوڑو۔ وہ گدھوں پر ڈنڈے برساتے چلے آ رہے تھے اور خیر دین حسب معمول ان کے پیچھے تھا۔ موہن سنگھ کے ساتھی اس کے حکم کے مطابق کھیت کے چاروں طرف گھیرا ڈال چکے تھے۔ سلیم اور اس کے ساتھی مشورہ کرنے کے بعد اچانک اس طرف ٹوٹ پڑے جدھر موہن سنگھ کھڑا تھا۔ گلاب سنگھ کی تختی ایک لڑکے کے بازو پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ بشیر نے دوسرے کے گھٹنے پر ضرب لگائی اور اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ باقی ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سلیم کا رخ موہن سنگھ کی طرف تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کٹ چکا تھا۔ اس نے بھاگ کر ان تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن سلیم نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ سلیم نے اس کی پیٹھ پر ایک تختی رسید کی اور اس کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ دھوبی کے گھر تک سلیم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن جب دھوبی کا کتا گھر سے نکل کر بھونکتا ہوا موہن سنگھ کے پیچھے ہو لیا تو سلیم ہنستا ہوا واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں مجید اور داؤد پہنچ چکے تھے اور موہن سنگھ کے باقی ساتھیوں کو کان پکڑنے کا حکم دے چکے تھے۔ سلیم نے کہا، داؤد، ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ یہ موہن سنگھ کے خوف سے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہیں ڈر تھا
کہ मोहन सिंह अपने नौकरों से पिटवाएगा। दाऊद ने कहा, अच्छा छोड़ दो कान। एक लड़के ने कहा, सलीम अब तुम भाग जाओ, मोहन सिंह तुमसे मार खाकर गया है, वो अपने बापू और नौकरों को लेकर आएगा। भागने वाले डरपोक होते हैं, उसने गुस्से से लाल पीला होकर जवाब दिया। मजीद ने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कहा, देखा दाऊद, मेरा भाई है ना आखिर। दाऊद ने कहा, देखो मजीद, इसके बाप या नौकरों ने तुम पर हाथ उठाया तो मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, और तुम जानते हो कि उन्होंने एक दफा मुझे पीटा था और मेरे बाप की बेइज्जती की थी। मजीद ने तन कर कहा, आज अगर वो आएगा तो हम तुम्हारा बदला लेंगे, लेकिन मुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो कहेंगे ये सब शरारत मेरी है। सलीम ने कहा, देखो दाऊद, तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। दाऊद ने बिगड़ कर कहा, चला जाऊं तुम्हें और मजीद को छोड़कर? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ज्यादा से ज्यादा मेरे बाप की बेइज्जती करेंगे, लेकिन इसके बदले में मैं मोहन सिंह के सर का एक बाल नहीं छोड़ूंगा। स्कूल वाले गांव के लड़कों को एक तरफ इस बात का एहसास था कि मोहन सिंह अपने बाप और नौकरों को जरूर लेकर आएगा, दूसरी तरफ वो ये समझ चुके थे कि मजीद, सलीम और उनके साथी भागने की बजाय उनका मुकाबला करने का इरादा कर चुके हैं। इसलिए वो अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। उनमें से बाज दूर से तमाशा देखने के शौक में करीब ही एक बड़ के दरख्त पर चढ़ गए। दाऊद और मजीद के आ जाने से बाहर के देहात के वो लड़के जो पहली लड़ाई में गैर जानिबदार रहे थे, अब उनके साथी हो चुके थे।